السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کے حقوق اور اس کے مقام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک، رواہ البخاری، حدیث نمبر 6171۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ صحابی نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر صحابی نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر صحابی نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو 3 درجے دیے اور باپ کو 1 درجہ، کیونکہ ماں بچے کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اس کی پیدائش کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، پھر اس پیدا کرنے کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرنے کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اور جب تک زندہ رہتی ہے ماں اپنے بچے کو دعائیں دیتی رہتی ہے، اس کے خیر و عافیت کے لیے اللہ سے کے بارگاہ میں دعا گو رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو مقام بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی جائے، ماں کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ بچے کی پرورش میں ماں انتہائی تکلیف سے گزرتی ہے، بے حد مصیبت، بے حد تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اس تکلیف کو ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 75 میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہاتی، ماں کی نافرمانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ان کے حقوق سے منع کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور ان سے غیر ضروری مطالبات کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یعنی ماں کی زندگی میں، اس کے زندگی کے کسی بھی لمحات میں نافرمانی اور اسے تکلیف دینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا ہر درجہ خدمت کی جائے، ماں کی ہر درجہ نگہداشت کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ جب تک اس دنیا میں ماں زندہ رہے، ماں کی خدمت بچوں کے اوپر فرض ہے، اور خدمت کرنے کے بعد ہی جنت نصیب ہوگی، کیونکہ اگر ماں ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلی جائے تو اس اولاد کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کے پاس ماں باپ ہوں، ان دونوں کی قدر کرے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، گویا وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اور اللہ جب راضی ہو جائے گا تو اس کی مغفرت اللہ کر دیں گے، اور اسے ہر طرح کے غم، ہر طرح کی پریشانی سے اسے محفوظ کر دیں گے۔